عاشقو، آج ہم کچھ بالخصوص تصوف کے بارے میں گفتگو کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ ہر شخص اس پر غور و فکر کریں گے۔ علم تصوف محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے۔ تصوف حسن خلق کا نام ہے۔ تخلفو باخلاق اللہ، اللہ کے لیے اخلاق اختیار کرو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلک سلوک معرفت کی راہ ہے، بس جو کوئی بھی طالب مولا تصوف سے واقف نہیں وہ سراسر گمراہ ہے، کیونکہ تصوف کے 4 حروف ہیں: تے، صاد، واو، فے۔ اب ان کے معنی بھی جان لے۔ حرف تے سے مراد یہ ہے کہ راہ مولا میں اپنے آپ کو تصرف کرے، اور حرف صاد سے مراد صراط المستقیم ہے، یعنی سیدھی راہ پر چلنا، اور حرف واو سے مراد وعدہ خلافی نہ کرنا ہے، اور حرف فے سے مراد فتح الغیب اور فنافی نفس ہونا ہے۔ بس جو کوئی ان حرف کے معنی سے واقف نہیں اور ان کا عامل نہیں وہ ہرگز تصوف سے آشنا نہیں۔ سنی دنیا میں اہل تصوف کی حکومت مسلم ہے، یہاں تک کہ اب حضرات اہل سنت الجماعت میں کوئی عالم دین پوری طرح مقبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے علم و عمل میں تصوف کا رنگ غالب نہ ہو، اس لیے کہ تصوف محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے۔ سنی دنیا نے بعد تحقیق کے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ علم ظاہر اور علم باطن کا امتیاز واقعی اور حقیقی ہے، اور علم باطن علم ظاہر سے بزرگ تر ہے۔ حضرت عبداللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث و فقہ ان تینوں علموں کا خلاصہ علم تصوف ہے۔ حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا علم 4 مسلک پر منسلک ہے، کہ جس مقام میں 4 گواہ اور 4 راستے ہیں۔ اول مسلک سلوک تصوف میں خاص الخاص ہے، جس کا تعلق حدیث سے ہے۔ دوسرا مسلک سلوک تصوف میں بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز تر ہے، اس کا مقام طریقت سے ہے۔ تیسرا مسلک سلوک تصوف میں حقائق لا مکان سے ہے، جس کا تعلق مقام حقیقت سے ہے۔ اور چوتھا مسلک تصوف میں توحید سے ہے، جس کا تعلق مقام معرفت سے ہے۔ چونکہ علم تصوف علم توحید سے ہے، علم توحید کا تعلق علم فقہ سے ہے، اور علم فقہ کا تعلق علم حیا کے ساتھ ہے، اور علم حیا کا تعلق محبت مولا اور درد و محبت کے ساتھ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم تصوف ہر علم پر اولا ہے، اس لیے کہ علم تصوف توحید بالایمان ہے۔ اس علم تصوف سے آراستہ ہو کر امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور دیکھا نہیں کوئی چیز مگر دیکھا ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ کو۔ اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہیں دیکھا کوئی مخلوق کو مگر دیکھا ان میں حق کو۔ اور امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہیں دیکھا میں کوئی چیز مگر دیکھا ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو۔ اور امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، نہیں دیکھا کوئی چیز مگر دیکھا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ علم ایک ہی ہے مگر دیکھنے کی نظر الگ، یعنی سمجھانے کا طریقہ الگ ہے، مگر مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فقہ سیکھا اور تصوف نہیں سیکھا وہ فاسق ہے، جس نے تصوف سیکھا اور فقہ نہ سیکھا وہ زندیق ہے، اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سے یہ بات وجہ ہو گئی کہ ہر عالم دین کے لیے علم تصوف سیکھنا فرض ہے، ورنہ فاسق کہلائے گا۔ اور یہ بات بھی وجہ ہو گئی کہ جس شخص کو تصوف کا شوق ہے اور صوفی یا عارف کہلانا چاہتا ہے اس پر سب سے پہلے علم دین یعنی فقہ حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ زندیق یعنی بڑا بے دین کہلائے گا۔ طالبان حق کو چاہیے کہ فقہ اور تصوف دونوں علم سے آراستہ ہو کر ظاہر شریعت سے اور باطن طریقت سے اپنے آپ کو سجائے رکھے۔ صوفی کرام کا قول ہے کہ شریعت صفت ہے اور طریقت ذات ہے، شریعت جسم ہے اور طریقت جان، یعنی شریعت ظاہر اور طریقت باطن ہے۔ یاد رہے شریعت بنیاد ہے اور رہنمائی حقیقت ہے اور پردہ کشائے معرفت ہے، اس لیے اتباع شریعت ہر ایک مسلمان و مومن اور پیر کے مرید پر لازم و ملزوم ہے۔ طالب مولا کے لیے دل کی صفائی یعنی دل کو غیر اللہ سے اور کینہ و حرص و حواس سے پاک رکھنا ضروری ہے، اور تمام تصور سے پاک ہو کر دل میں صرف ایک ہی ذات کے تصور کو بھی تصوف کہتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے التصوف
تصفیات الخیالات عن اما سوى اللہ، یعنی ما سوا اللہ سے خیالات کو تصفیہ قلب رکھنا تصوف ہے۔ تصوف کی تاریخ انسانی کے ہر دور سے وابستہ ہے۔ مختلف مذاہب کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیج حکمائے اشرفین نے بویا اور علماء مشائخین نے سینچا۔ فارس میں اس کی نوشو نما ہوئی، مصر و یونان کی آبیاری نے شاخ و برگ پیدا کیے، ہندوستان کے ناعم سحر گل نے شگفتہ بنا کر بو پاس پیدا کی، شریعت اسلام نے خوشبو سونگھی، متکلمین نے بہار دیکھی اور صوفیوں نے پھل کھائے۔ سچ تو یہ ہے کہ تصوف حکیم بن کر آیا، فقیر ہو کر رہا اور شہنشاہی ادا سکھایا۔ خودی میں خدائی اور فقیری میں بادشاہی کے مزے جو صوفیوں نے لوٹے، دوسروں کو وہ خواب میں بھی نصیب نہیں ہوئے۔ لائک کرے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ہمارے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔